ویلکم ٹو مائی چینل انسین فیئر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ آج آپ کے لیے ایک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ تو بغیر کسی وقفے کے آج کی سنسنی خیز کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک راشد نام کے لڑکے کی جو کراکس میں رہتا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف اس کے دادا اور دادی زندہ تھے، کیونکہ جب وہ 10 سال کا تھا تو اس کے والدین ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ اس کے دادا دادی نے اسے کراکس کے ایک ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا اور وہ ہر مہینے اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ کئی سال گزر گئے اور جب راشد 20 سال کا ہو گیا تو وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے دادا اور دادی کے گھر آیا۔ اتنے سال بعد اپنے دادا اور دادی سے مل کر وہ بے حد خوش ہوا اور زیادہ تر وقت ان سے بات چیت میں گزارنے لگا۔ کچھ دن بعد راشد نے رات میں ایک فلم دیکھنے کا منصوبہ بنایا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اس کے دادا نے اسے خبردار کیا اور کہا، بیٹا رات کو جلدی گھر واپس آ جانا، کیونکہ سنا ہے کہ یہاں کوئی عجیب و غریب مخلوق پھرتی ہے جو کہ آدم خور بھی ہے اور لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ راشد نے حامی بھر لی، لیکن وہ اس بات کو صرف افسانہ سمجھتا رہا اور اس پر زیادہ یقین نہیں کیا۔ وہ سینما چلا گیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آج رات اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آدھی رات کے وقت جب فلم ختم ہوئی تو 12 بج چکے تھے۔ راشد اکیلا سلسان سڑک پر گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک سیٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کے ذہن میں دادا کی کہی ہوئی ایک بات آئی کہ اگر تمہیں سیٹی کی آواز قریب سے سنائی دے تو سمجھ لینا کہ وہ مخلوق اصل میں بہت دور ہے، لیکن اگر وہ سیٹی دور سے آ رہی ہو تو سمجھ لینا کہ وہ تمہارے کہیں آس پاس ہی ہے اور تمہاری جان خطرے میں ہے۔ راشد کو ایسا لگا کہ جیسے سیٹی کی آواز دور سے آ رہی ہو، یعنی کہ وہ مخلوق قریب ہی تھی۔ راشد نے حوصلہ جٹا کر چلنا شروع کر دیا، مگر اچانک اس نے دیکھا کہ ایک 10 فٹ لمبا، دبلا پتلا، زخموں سے بھرا ہوا سایہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ وہ ایک ہیٹ پہنے ہوئے تھا اور اپنی پیٹھ پر ایک بڑا بورا لادے ہوئے تھا۔ وہ بورا کھلا ہوا تھا اور اس میں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر راشد نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جب وہ کچھ دور پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ مخلوق اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اب راشد کو یقین ہو گیا کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مخلوق آدم خور ہے اور اپنے شکار کی ہڈیاں اپنے بورے میں بھر لیتی ہے اور اس کا جسم کا باقی حصہ وہیں چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ مخلوق راشد کے قریب پہنچی، اچانک وہاں ایک کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ کتے کی آواز سے خوفزدہ ہو کر اس مخلوق نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور راشد کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر واپس پہنچ گیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر سیدھا اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ اگلے دن راشد نے اپنے دوستوں کو کل رات ہونے والا واقعہ سنایا۔ ایک دوست نے اس بھیانک مخلوق کی اصل کہانی بتائی کہ کئی سال پہلے کراکس میں ایک ضدی بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے ہرن کے گوشت کی فرمائش کی، مگر جب اس کے والد شکار سے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ایک چاقو اٹھایا اور اپنے والد کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، اس کا گوشت پکا کر مجھے کھلاؤ، یعنی کہ اپنے والد کا گوشت۔ جب اس کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے والد یعنی کہ بچے کے دادا کو بلایا۔ دادا نے بچے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور کوڑے مارے، یہاں تک کہ اس کی کھال ادھڑنے لگی۔ پھر انہوں نے نمک اور مرچ اس کے زخموں پر چھڑک دی تاکہ وہ بچہ اور زیادہ مزید تڑپے۔
اس کے بعد دادا نے اسے ایک بوری دی جس میں اس کے والد کی ہڈیاں تھیں اور اسے صحرا میں چھوڑ دیا اور پیچھے سے 2 خونخوار کتے اس کے پیچھے لگا دیے۔ اسی دن سے وہ لڑکا وہ مخلوق بن گیا اور رات کو اپنی بوری میں لوگوں کی ہڈیاں بھرنے کے لیے گھومتا رہتا ہے۔ راشد کے دوست نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ مخلوق کتوں سے بہت ڈرتی ہے، اس لیے گزشتہ رات وہ کتا راشد کی جان بچانے کے لیے وقت پر پہنچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں ایک کتا پالا جاتا ہے تاکہ یہاں کے لوگ اس مخلوق سے بچ سکیں۔ یہ سن کر راشد بہت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر کل رات وہ کتا وقت پر نہ پہنچتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ کراکس کی یہ لرزہ خیز کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اور جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔